کیا ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں وَالسَّبُّ آلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَنَقُّصُهُمْ حَرَامٌ مَلْعُونٌ فَاعِلُهُ، کہتے ہیں کہ آل بیت کو برا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو برا کہنا، یا آپ کے اصحاب کو برا کہنا، یا ان کی تنقیص کرنا، ان کے مرتبے سے ان کو گھٹا کے پیش کرنا، ان کے اندر نقص تلاش کر کے ان کو برا ثابت کرنا حرام ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کی لعنت کا حقدار ہے۔ سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اہل بیت، آپ کی ازواج، اور اسی طرح سے اصحاب، ان سب کے بارے میں بات یاد رکھنا چاہیے، کسی ایک کو اپنا کر دوسروں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الطَّعْنَ فِيهِمْ، کیوں صحابہ پر تان صحیح نہیں ہے؟ ایک تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی، اللہ کے نزدیک وہ معتبر ہیں، لیکن اس کا معال کیا ہے، اس کا انجام کہاں تک جاتا ہے؟ اگر صحابہ ہی کے بارے میں ہم تان کرنے لگے، ان کو ہم غلط ثابت کرنا شروع کر دیں، ان کی تنقیص کرنے لگے، ان کا اعتماد ختم کر دیں، اگر ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو دین کے جو مصادر ہیں انہی کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کو ہم تک نقل کرنے والے وہی، حدیث کو ہم تک نقل کرنے والے وہی، پورے دین کو ہم تک نقل کرنے والے وہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام، آپ کے سفر حضر اور سارے معاملات کو ہم تک نقل کرنے والے وہی ہیں۔ اگر انہی کے بارے میں اعتماد ختم کر دیا جائے تو پورے دین کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الطَّعْنَ فِيهِمْ طَعْنٌ فِي الشَّرِيعَةِ، صحابہ میں تان کرنا، ان کو برا کہنا، ان کو غلط ثابت کرنا پوری شریعت کے اندر تان کرنے کے برابر ہے۔ فَإِنَّ بِطَرِيقَتِهِمْ وَصَلَتْ إِلَىٰ مَنْ بَعْدَهُمْ، اس لیے کہ شریعت جو ہے انہی کے راستے سے بعد والوں تک پہنچی ہے، یہ پورا دین وہیں سے آیا ہے، صحابہ ہی نے نقل کیا ہے۔ اللہ نے اس دین کے نقل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آگے دینے کے لیے صحابہ کو چنا، اگر وہی معتبر نہیں ہیں تو پھر دین کیسے معتبر ہوا؟ لہٰذا صحابہ پر تان کرنا دین میں شک پیدا کرنے کا دروازہ کھولتا ہے۔